اب ہم جس مہمان مقرر کے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، ہمارے شہر عزیز کی عزیز ترین شخصیت الحاج حضرت مولانا مفتی شیخ محبوب احسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو مسجد سارا واگی روڈ کی امام و خطیب ہے اور بہت بہترین واعظ ہے، الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ساری باتیں اس موقع کی مناسبت سے حضرت ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تمام احباب بغور حضرت کی بات کو سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من زار قبری وجبت له شفاعتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی زیادہ قابل احترام عازمین حج و عمرہ، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سبھی حضرات کو اور ہماری ان بہنوں کو جو فاصلے پر بیٹھ کر یہاں کی ساری باتیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آخری رکن حج کی سعادت کے لیے آپ کو قبول فرمایا ہے۔ یقیناً کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی گاہ ہے، جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 120 رحمتیں، ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، لیکن کعبۃ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں صرف وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے کو نصیب ہوتی ہیں، اور باقی 40 رحمتیں حرم شریف میں نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر، مطاف میں بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے خالق و مالک کا گھر ہے۔ خدا تعالی ہمیں یہ منظر نصیب فرمائے اور زندگی میں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ حج کو جا کر آنے والا آدمی مکہ مکرمہ میں جنت کی 2 چیزوں کو دیکھ کر آتا ہے، دل بھر کر دیکھنا چاہیے، لیکن طواف کے دوران نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو ہے حجر اسود اور دوسرے ہے رکن یمانی، یہ 2 چیزیں جنت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کو، حجر اسود کو بھی اور رکن یمانی کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان بھی دیں گے اور آنکھ بھی دیں گے۔ جو ان کو دیکھتا ہے، لمس کرتا ہے، چھوتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، ان کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ 2 چیزیں گواہی دیں گی۔ خدا کرے کہ وہ 2 چیزیں ہمارے حق میں گواہ بنے۔ حج کی سعادت کے بعد، اس کے بعد جو مجلس ہوگی، اس میں حج کے 5 دن کے تعلق سے اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ آج کی جو مجلس ہے، آج کے مجلس میں خاص طور پر مدینہ منورہ کی حاضری، مدینہ منورہ کا سفر، مسجد نبوی کی زیارت، روضہ رسول پر حاضری کے تعلق سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد،
ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہوئے ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہوئے ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم پہنچنے والے ہیں، وہ مقام ادب ہے، وہ مرکز محبت ہے، تو اسی محبت کے ساتھ جانا بھی چاہیے اور وہاں کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، تو اسے صحیح معنی کر وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کے فیوز و برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ مدینہ منورہ کی حاضری حج کے فرائض، حج کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی صاحب حج مکمل ہونے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں تو ان کا حج مکمل ہو جاتا، حج میں کوئی نقص نہیں رہتا، کوئی کمی نہیں رہتی۔ لیکن مکہ مکرمہ جانے کے بعد، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ بھی ضرور جانا چاہیے۔ اس تعلق سے بڑی پیغمبر علیہ السلام کی اہم ہدایات ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے من حج البیت ولم تزرنی فقد جفانی، کہ جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پر زیارتی کی، مجھ پر اس نے ظلم کیا۔ گنجائش کے باوجود، استطاعت کے باوجود مدینہ منورہ کا سفر نہ کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا بڑی بے مروتی کی بات کہی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ حج کی سعادت کے بعد ہم ضرور مدینہ منورہ میں حاضری ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو حج سے پہلے مدینہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال جیسے بھی موقع ہو، جس کو جیسا بھی موقع ہو، جیسے بھی تاریخ ہماری یہاں سے روانگی کی آ جائے، چاہے پہلے ہم مدینہ پہنچیں یا بعد میں ہم مدینہ پہنچیں، تو مدینہ منورہ کیسے پہنچنا چاہیے، وہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے ادب کا مقام ہے، وہ میں اس تعلق سے کچھ باتیں کہنے کی میں کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اتنا مقدس سفر ہے وہ کہ حضور کی قبر انور کی، قبر مبارک کی، روض اطہر کی ہم زیارت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے، جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا اور اس کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر، گویا کہ اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی، میری زیارت کی۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال ہم حج سے فراغت کے بعد جیسے ہی عازم مدینہ ہوں گے، مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے تو مکہ مکرمہ کی حدود کے تھوڑے ہی فاصلے کے بعد، یعنی 5 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک مقام آتا ہے جس کو مقام صرف کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی ہم زیارتیں شروع کرتے ہیں۔ چلیے جو باتیں درمیان میں آتی جائیں گی اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بیان کرتے جائیں گے۔ جیسے ہی شہر مکہ سے ہم باہر نکلیں گے تو ایک مقام آئے گا جس کا نام مقام صرف ہے۔ عام طور پر وہ مقام لوگوں کو، حاجیوں کو بتلایا نہیں جاتا، لیکن جو لوگ واقف کار ہیں یا ہمارے سفر میں پرانے ہیں، یا گاڑی کا ڈرائیور اگر اردو بولنے والا ہے یا ہم سے اس کی شناسائی ہے، کر لینا چاہیے، شناسائی ملاقات کر لینا چاہیے، تو اسے بتلانا چاہیے کہ مقام صرف جب آئے، ایک گاؤں ہے چھوٹا سر کا، وہاں آ جائے تو ہمیں تھوڑا سر کا گاڑی سلو کر لینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ
زوجتن کہا جاتا ہے بیوی کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اور آپ کی قبر بالکل روڈ پر ہی ہے, ہائی وے کے اوپر ہی ہے. 7 سے 8 فیٹ کی پرانی قسم کی دیوار ہے. عام طور پر وہاں پر قبروں کی زیارت نہیں کروائی جاتی اور قبروں کو اتنی وہاں پر اہمیت نہیں دی جاتی, ویسے بھی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کی قبر اطہر, ازواج مطہرات کی قبریں اور حضرات صحابہ کی قبریں, یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. بڑی مقدس بابرکت شخصیات یہ گزری ہیں, برگزیدہ شخصیات گزری ہیں. جب وہاں سے گزر ہی رہے ہیں تو زیارت کر لی جائے. تو بالکل لبے سڑک مقام صرف کے اوپر حضور پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے. حضور کے سب سے آخری بیوی ہیں. سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. 3 سال تک حضور پاک علیہ السلام کی نکاح میں وہ رہیں اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مقام صرف وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر ان سے نکاح فرمایا تھا. نکاح بھی ان کا وہیں ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے, اور حضور نے ان سے ملاقات یعنی شب زفاف بھی وہیں فرمائی, اور حضور پاک علیہ السلام نے ولیمہ بھی وہیں پر دیا, اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی وہیں پر ہوا. وہ مکہ مکرمہ میں تھی. انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ چلو مجھے یہاں سے لے کر چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں مکہ میں موت نہیں آئے گی. جیسے ہی لے کر تھوڑی ہی دیر ہو رہا تھا اور مکہ میں صرف پر پہنچے ہیں تو فوراً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح پرواز کر گئی, وہ انتقال کر گئی. وہیں پر ان کو دفن کیا گیا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ان کے نماز جنازہ پڑھائی, وہیں ان کو دفن کیا گیا. اگر موقع ملتا ہے, اگر کوئی بتلانے والا ہوتا تو ضرور ان کے قبر کے اوپر بھی جانا چاہیے. اور ہم 2023 میں جب حج کو گئے تھے تو اس وقت ڈرائیور ہمارا بلکہ حج سے فراغت کے بعد ابھی ہمارے مدینہ منورہ کو روانگی کے لیے 12-13 دن باقی تھے, تو ہمیں بڑی بے چینی ہو رہی تھی مدینہ منورہ پہنچنے کی. تو ہم نے آپس میں 8-10 لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایک مرتبہ اور مدینہ جا کر آتے ہیں ہمارا سفر ہونے سے پہلے. ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہم 8-10 لوگوں کی گاڑی ہم نے کی, اور اردو بولنے والا ڈرائیور مل گیا, تو اس نے باضابطہ ہمیں گاڑی روک کر وہ بتلایا. اور آپ قبر کی اس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر پہنچیں گے, جیسے گیٹ کے اندر آپ قدم رکھیں گے ایسی خوشبو آئے گی, اللہ اکبر. حالانکہ وہاں پر نہ کوئی اگربتی جلائی جاتی ہے, نہ وہاں پر کوئی خوشبو ڈالی جاتی, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر, لیکن خوشبو ایسی آتی ہے کہ اللہ اکبر. جیسے ہی قبر سے باہر ہٹ گئے, دروازے کے باہر نکل گئے, خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. بہرحال یہاں سے جیسے آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں گے تو اس سفر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے. پڑھی ایک مرتبہ تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اجتماعی طور پر پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھائی جو ان پڑھ ہوتے ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں آتا, سیدھے سادے ہوتے ہیں بیچارے, ان کو تلبیہ بھی ہفتوں یاد نہیں ہوتا. اجتماعی طور پر پڑھنے سے انہیں یاد بھی ہو جاتا, الفاظ ان کے بھی زبان پر آ جاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ پڑھیے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مکہ مکرمہ کا
خاص طور پر وظیفہ ہے جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کے سفر کا خاص وظیفہ درود شریف ہے۔ بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ سفر میں درود شریف ہی پڑھیں۔ سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، اس امتی پہ نارے جہنم حرام ہے، اس امتی پہ نارے جہنم حرام ہے۔ نعت کا شعر ہے وہ۔ اس لیے بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ درود شریف کا ترانہ ہماری زبان کے اوپر ہونا چاہیے۔ دیگر اور وظائف کو موقوف کر دیجئے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، دوسرے ہے کہ 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ 10 درجے انشاءاللہ ہمارے جنت میں بلند ہوں گے۔ یہ 3 ایک مرتبہ کے درود شریف پر تقریباً 400-450 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ کا، تو کتنی مرتبہ آپ پڑھ لیں گے؟ کوشش کریں کہ اس سفر میں کم از کم 1000 مرتبہ میں درود شریف پڑھوں۔ ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد تھوڑا کاغذ پر نوٹ کر لیں، 1000 مرتبہ۔ اور اس سفر کی نیکی، مکہ مکرمہ کی ایک نیکی کا بھاؤ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ کی نیکی کا بھاؤ 50,000 کے برابر ہے، 50,000 کے برابر۔ تو 1000 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے تو کتنے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور کتنے گناہوں میں ہمارے کمی ہو جائے گی، کتنے درجے ہمارے بلند ہوں گے، کتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے درود شریف کا خاص اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہی اور آگے پہنچیں گے، عام طور پر یہ مقام بھی نہیں بتلایا جاتا جس کو بیر ہا یا بیر شفا کہا جاتا ہے، راستے میں مقام بدر بھی پڑتا ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر پیش آئی تھی، جس میں 313 حضرات صحابہ شریک ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا۔ تو وہ بھی مقام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے آگے نکلنے کے بعد بالکل لبے سڑک روڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے 55 فیٹ کے فاصلے کے اوپر ایک کنواں ہے، بیرون کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر کنویں کے، بیر ہا بھی اسے کہا جاتا ہے اور اسے بیر شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جو کنواں ہے اس کا پانی بڑا کھارا ہے، نمکین ہے، پی نہیں سکتے پانی، کوئی انتظام فرما دیجئے، کوئی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکال کر، اپنا تھوک نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اتنا شیریں میٹھا پانی ہے کہ سبحان اللہ، ہزاروں لوگ روزانہ اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پیتے ہیں، لے کر بھی آتے ہیں، اور ممکن ہو وقت ہو تو کم از کم اس پانی سے وضو کر لیا جائے، اپنے بدن کو دھو لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ اللہ پاک جو کچھ مجھے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، سارے بیماریوں سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ وہ مقام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وقت ہے گاڑی روک سکتا ہے تو روکنے کے لیے کہنا چاہیے، اور وہ بیر شفا اگر وہ موقع نہ ہو تو ہمارے مدینہ منورہ سفر سے پہلے ایک مرتبہ ان سارے مقامات کی زیارت کے لیے ایک سفر ہو جانا چاہیے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، 15 سے 20 گھنٹے میں واپس بھی آ جا سکتے ہیں مکہ مکرمہ۔ بعضوں کو حج کے 5 دن شروع ہونے سے پہلے کافی دن ملتے ہیں، اور بعضوں کو حج سے فراغت کے بعد کافی دن ملتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر مدینہ منورہ کا ایک سفر کر کے آ سکتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں گے تو مدینہ منورہ کی آبادی نظر آ جائے گی کہ مرکز محبت نظر آ رہا ہے،
شہر نبی نظر آ رہا ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے. جیسے مدینہ منورہ پہنچیں گے، اپنے ہوٹل پر پہنچیں گے، بلڈنگ پر پہنچیں گے، تو اپنا سامان ٹھکانے پر لگا دینا چاہیے، اپنے اپنے جگہ پر پہنچا دینا چاہیے، اور فوراً غسل سے فارغ ہونا چاہیے. اگر موقع نہیں ہے، بھیڑ ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے، غسل کی کوشش کرنا چاہیے. کوشش کرے کہ نئے کپڑے میں زیب تن کروں، نیا ڈریس پہنوں، میں نیا ڈریس پہن کر اپنے بدن پر خوشبو لگائے، عطر لگائے، اور درود شریف کا ترانہ پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف نکلے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ کے بابرکت گھر مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہیے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ کہتے ہوئے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرتے ہوئے سیدھے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ آج کل ریاض الجنہ میں جانا تھوڑا مشکل ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جاتے وقت فوراً ریاض الجنہ میں پہنچتے. 2011 تک بڑا آسان تھا ہر کسی کے لیے ریاض الجنہ کے اندر پہنچنا، لیکن آئے دن وہاں پر پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خدا کرے کہ وہ مشکل دور ہو اور ہم سب کے لیے وہاں کی حاضری آسان ہو. تو مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد پہنچتے برابر پہلے مکروہ وقت اگر نہ ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنا چاہے کہ باری تعالیٰ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سعادت مجھے آپ نے عطا فرمائی کہ میں مدینہ منورہ میں اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں میں حاضر ہو گیا. یہ دعا کرنی چاہیے. دعا کرنے کے بعد پھر گیٹ نمبر 1 پر آنا چاہیے. گیٹ نمبر 1 پر آنا چاہیے جسے باب السلام کہا جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسرا عمل ہمارا باب السلام پر آنا چاہیے. گیٹ نمبر 1 ہے یہ. باب السلام پر آنے کے بعد اس گیٹ سے پھر حضور پاک علیہ السلام کی مزار مبارک کی طرف بڑھتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ ادب سے، احترام کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھنا چاہیے درود شریف پڑھتے ہوئے. اور وہاں نہ آپس میں بعض لوگ بڑی وہاں پر بدتمیزی کرتے ہیں، اور وہاں درود شریف پڑھنے کے بجائے، اپنے نگاہوں کو پست رکھنے کے بجائے، ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کے بجائے ہر کس و ناکس کے جیب سے موبائل نکل کر بالکل ہر مینار کی، ہر جھومر کی اور لوگوں کی اور حضور پاک علیہ السلام کے مقدس بابرکت روضے اطہر کی جالیوں کی بالکل تصویر کشی کی جاتی ہے. جتنی خوبصورت آپ تصویریں اتار سکتے ہیں مسجد نبوی کی، روضے رسول کی اور حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارکہ کے سنہری جالیوں کی، اس سے بہترین تصویریں نیٹ کے اوپر موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے، وہاں سے لے لیں، وہاں سے حاصل کریں، لیکن اپنے ہاتھ کو، اپنے موبائل کو روضے رسول پر قابو میں رکھیں. یہ فرمان نبوی سن کر آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قاری صاحب مولانا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد وسیم حسینی صاحب پوچھ لیجئے ان سے. بخاری شریف کی روایت ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اگر کسی کو ہوگا تو تصویر اتارنے والے کو ہوگا، تصویر کشی کرنے والے کو ہوگا. خام و خواہ کے، بلا وجہ کے. ہاں کوئی وجہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اتاری اجازت شریعت میں رکھی گئی ہے. لیکن بلا وجہ کے فضول کے ہر جگہ کعبۃ اللہ کی تصویر لے رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کر سیلفی لے رہے ہیں.
اتنے مقدس بابرکت مقام پر پہنچ کر جہاں پر ایک نیکی کے کرنے پر 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، مدینہ منورہ میں جہاں ایک نیکی کے کرنے پر 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے، وہاں پہنچ کر ایسی تصویر کشی، بالکل حاجیوں کی فوٹو اتاری جا رہی ہے، سیلفی لی جا رہی، کتنی بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ بھائیو جہاں تک ہو سکے اپنے موبائل کو قابو میں رکھیں۔ ہاں بے جان چیز کی تصویر جس میں جان نہیں لینا چاہیں تو آپ کو اجازت لے سکتے ہیں، جبل احد ہے، مسجد نبوی ہے، دیگر اور چیزوں کی تصویر لینا چاہیں تو اجازت ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں حاجی نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس ساری بھیڑ کی حجاج کرام کی تصویر لینا، خود اپنی تصویر اتارنا، اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اپنے موبائل کو احتیاط کریں، احتیاط برتیں۔ بہرحال باب السلام سے جیسے مسجد میں آپ داخل ہوں گے روضہ رسول کی طرف، تو بہت زیادہ اپنے نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے گزریں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر آپ کو بائیں طرف آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک نظر آئے گا، آپ کو ریاض الجنہ کا حصہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن اوپر کا نیچے زمین نظر نہیں آئے گی، چونکہ درمیان میں قناتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، درمیان میں ڈیوائیڈر لگا ہوا ہوتا ہے، زمین فرش نہیں دیکھ سکتے، اوپر کا حصہ نظر آتا ہے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی، روضہ اطہر کی، روضہ رسول کی سنہری جالی نظر آئے گی، دل بھر کر دیکھیے، لیکن موبائل کو جیب میں رکھ کر، لیکن اتنے مقدس بابرکت مقام پر پہنچ کر بھی لوگ جو ہے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فلاں نے موبائل ہاتھ میں لے کر تصویر، آپ موبائل مت نکالے، دوسروں کا دیکھا دیکھی عمل وہاں مت کیجیے، بلکہ جو چیزیں آپ کو پچھلے 2 مجلسوں میں بتائی گئی ہیں، آج بتائی جا رہی ہیں، آئندہ آخری مجلس میں بتائی جائیں گی، وہ ساری چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ملحوظ رکھیں، یاد رکھیں، اسی کے مطابق کریں۔ جہاں نماز نہیں پڑھنا وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں پڑھنا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھیں گے، سنہری جالی آپ کو نظر آئے گی اور اس میں 3 سوراخ نظر آئیں گے، تو وہاں جیسے پہنچیں گے آپ تھوڑی اپنی رفتار کم کیجئے، اگرچہ کہ ہٹاتے ہیں لوگ، لیکن آپ اپنی تھوڑی رفتار کم کیجئے اور اپنے بائیں ہاتھ کی طرف مڑ کر دیکھیے، سنہری جالی نظر آئے گی۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجئے، صلاۃ و سلام بھیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ ہم سلام کرو تو حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور سلام کرنے والے کے سلام کا حضور جواب دیتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ سلام کیجئے کہ میں آقا کو سلام کر رہا ہوں، سلام کیجئے، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس طرف دیکھیں گے تو قبلہ پڑے گا، آپ کو اس طرف نہیں دیکھنا ہے، بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں، سنہری جالی پڑے گی۔ ابھی کہ سلام حضور کو کیسے کیا جائے، لیکن وہاں پر سلام کے یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو ان الفاظ کے ساتھ میں سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک رحمت اللہ وبرکاتہ، ان کلمات کے ساتھ میں سلام کیا جائے۔ السلام علیک یا خیر خلق اللہ، ان مبارک کلمات کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا جائے، اور وہاں پر کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کی جائے، حضور کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا جائے۔ ظاہر بات ہے ہمارے ایمان کے گواہ حضور ہوں گے تو قیامت کے دن آقائے دو جہاں علیہ السلام ہی جواب یعنی گواہی دیں گے ہمارے ایمان مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی۔ کیسے حضور کو گواہ بنایا جائے؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. کیا کہا جائے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور آپ یا رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کے لیے انا کا کہنا چاہیے اسے. اس طریقے سے گویا کہ حضور ہمارے ایمان کے گواہ ہوتے ہیں. اور وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کی جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا گناہگار امتی میں حاضر ہوں. قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، میری سفارش کیجئے. حضور سفارش کرتے ہیں، قیامت کی شفاعت کریں گے ہماری. اور آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست احباب متعلقین یہاں سے جاتے ہوئے آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ساتھ میں بہت سارے دوست احباب، خاندان کے لوگ، رشتہ دار، متعلقین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر آپ کی حاضری ہو تو وہاں ہمارا بھی حضور کو سلام عرض کرنا. تو ان کی طرف سے بھی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پہنچانا. کیسے سلام پہنچایا جاتا ہے؟ الفاظ الگ الگ کتابوں میں اگرچہ کہ بہت سارے الگ الگ ہیں، لیکن میں ایک آسان طریقہ جو آپ کے یاد کرنے کے لیے بھی اور یاد رکھنے کے لیے بھی اور سلام پیش کرنے کے لیے بھی آسان ہے، وہ طریقہ میں بتلا دیتا ہوں. کیسے سلام پیش کرنا چاہیے؟ السلام علیک یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کی جانب سے آپ کے بارگاہ میں سلام پیش ہے. السلام علیک یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں. اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، خدمت بابرکتہ میں سلام پیش کیا جائے. اور اگر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے نام بھی یاد میں نہیں ہیں، تو اس طریقے سے کہا جائے السلام من جمیع من اوصانی السلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جن جن لوگوں نے بھی مجھ سے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے کہا ہے، ان تمام لوگوں کی جانب سے آپ کے بارگاہ میں سلام ہے. ان کلمات کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کو سلام پیش کیا جائے. تھوڑا سر کے آگے ہٹیں گے آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور انبیاء علیہم السلام کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر جمعہ اور عیدین کے خطبے میں ہم سنتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مزار تھوڑی، چونکہ وہ جو گنبد خضرا نظر آتا ہے وہ عین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے. وہ نبی کی روح جہاں پر قبض ہوتی ہے اسی جگہ پر قبر کھود کر نبی کو دفن کیا جاتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی جو وفات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمرے میں ہوئی، تو وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اور حضور کے پہلو ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا، ان کی شہادت ہوئی، وہ دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ شہادت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا عظیم مرتبہ اور مقام انہیں عطا فرمایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا، چونکہ ان کا کمرہ تھا. وہ حضور تو ان کے شوہر ہیں، حضرت ابو بکر تو ان کے باپ ہیں، والد ہیں، حضرت عائشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیر محرم تھے. وہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی دلی خواہش تھی کہ اس کمرے میں میرے شوہر اور میرے باپ کے ساتھ میں دفن ہو جاؤں گی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہلوا بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. اب وہاں پر تیسرے فرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں, اور ایک صاحب کی وہاں پر قبر کی جگہ خالی ہے. چاہتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہو سکتی تھی, لیکن حضرت عمر چونکہ وہاں پر غیر محرم ہیں اس لیے وہاں پر دفن نہیں ہوئی, اور وہ جگہ جو خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا جب انتقال ہوگا تو اس جگہ پر ان کو دفن کیا جائے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرح روانہ ہوگی. سال مہینوں کی طرح گزریں گے, مہینے ہفتوں کی طرح, ہفتے دنوں کی طرح, دن گھنٹوں کی طرح, گھنٹے منٹوں کی طرح, منٹ سیکنڈ کی طرح, اس طرح قیامت کی طرف جو ہے, قیامت کی طرف ایام جو ہے دنیا رواں دواں ہوگی. اور جتنے تیزی کے ساتھ یہ دن اور ایام, سال اور برس, گھڑی اور گھنٹے گزریں گے, اسی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں بے دینی بھی آ جائے گی. یہاں تک کہ بڑی بوڑھی عورتیں یہ کہا کریں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو, باپ داداؤں کو اذان کہتے ہوئے سنی تھی. کوئی اذان ہوتی, اذان کے کلمے یاد نہیں ہوں گے, کلمے طیبہ یاد نہیں ہوگا, لیکن اتنا سنیں گے کہ وہ اذان دی جاتی تھی پہلے, اذان کوئی چیز تھی وہ, ایسا کہیں گے وہ لوگ. بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, تو ایسے ہی بدنصیب لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. وہ قیامت کی صبح ہوگی, روزانہ سورج اس طرف سے مشرق سے نکلتا ہے, لیکن اس دن سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا. اور 10 سے 11 بجے کا جو ہمیں وقت ہوتا ہے, سورج جتنی بلندی پر آتا ہے, قیامت کی اتنا ہی بلندی کے پر سورج آئے گا, اور آگے نہیں چڑھے گا بلندی کی طرف, بلکہ واپس چلا جائے گا. وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. جو لوگ جس قدر مجرم ہوں گے, گناہگار ہوں گے, پاپی ہوں گے, عاصی ہوں گے, اس قدر ان کے لیے پریشانی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس بابر کا سفر کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں, جہاں پر گناہ معاف ہوتے ہیں. حج کر کے واپس آنے والا گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر آتا ہے جیسے کہ ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر آئے تھے. ایسے حاجی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک سفر کی لاج رکھتے ہوئے آئندہ بے داغ زندگی, صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد حضور سے قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کرنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آگے, 1-2 ہاتھ خالی آگے بڑھنے کے بعد, تو انہیں بھی سلام کریں. کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق, السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق, ان کلموں کے ساتھ سلام کیا جائے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ, 1-2 ہاتھ خالی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مزار آئے گا, تو ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کیا جائے. الفاظ کتابوں میں لمبے چوڑے بھی الگ الگ ہیں, میں تو آسان طریقے سے میں سمجھائے دے رہا ہوں. جب آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھنے کے ان کلمات کے ساتھ سلام کیا جائے. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب. اگر درمیان کے الفاظ یاد نہ ہو, السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب, اگر یہ بھی بول نہ سکیں آپ, حضرت عمر ابن خطاب السلام علیک, اتنا بھی کہہ لے کافی ہے بس.
پھر اس کے بعد باہر نکل جائیں گے آپ. لیکن اگر رکنے نہیں دیا جاتا, صحیح تو یہ ہے کہ سلام پیش کرنے کے بعد وہاں پر باادب ہو کر اپنی نگاہوں کو چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. لیکن مفصل دعا کا تو وہاں پر موقع نہیں ملتا, لیکن مختصراً صحیح کچھ دعا ضروری دعا کلمات اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے دنیا اور آخرت کے لیے ضروری کلمات دعا کے پڑھ لیے جائیں کہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے, وہ دعا کر لی جائے وہاں پر. اور اس کے بعد پھر باہر نکلیں. باہر نکلنے کے بعد جو معمول ہے آپ کا, پھر کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کے لیے چلے جائیں, نماز کا وقت ہو تو مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. دیکھیے مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہو, مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کوشش اس بات کی جائے کہ میری ہر نماز مسجد حرام میں یا مسجد نبوی کے اندر با جماعت میری نماز ہو, با جماعت نماز. ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں, حدیث مبارکہ میں ہے صرف نماز ہو جاتی ہے, ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. وہی نماز اگر محلے کے مسجد میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر وہی نماز ہم شہر کی جامع مسجد میں, جامع مسجد وہ جامع مسجد نہیں جو ہمارے پاس قلعے کے پاس, قلعے کے راستے پر موجود ہے, وہ بھی جامع مسجد ہے, لیکن شہر کی ہر بڑی مسجد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو بڑی مسجد میں, جامع مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز پر ہمیں 500 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. اور اگر وہی نماز ہم مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں, بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں, تو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. 50,000. اور وہی نماز اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اگر پڑھتے ہیں تو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور وہی نماز اگر ہم مسجد حرام میں پڑھتے ہیں, حرم شریف میں پڑھتے ہیں, تو ایک نماز پر 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو وہاں کی مسجد حرام کی, مسجد نبوی کی نماز کو غنیمت جانیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اس لیے میں تاکیداً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے رفقا کو دیکھا ہے, 3-4 مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر مرتبہ کے سفر میں نے دیکھا ہے لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے, کھانا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں, نماز کا وقت چلا جاتا ہے, نماز قضا تک ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے. حضور کے شہر مدینہ منورہ میں پہنچے اور حضور کی مسجد نبوی میں ہم نماز نہ پڑھیں اور نماز ہماری قضا ہو جائے. بھائیو ایسا کوئی موقع ہمیں نہ ہے, کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے, بلکہ پہلے سے اپنے اوقات طے رکھیں کہ کھانے کا وقت میرا یہ, آرام کرنے کا وقت یہ, اتنے بجے وقت ہوتی ہے. جیسے پہلی مرتبہ آپ مسجد نبوی میں حاضر ہوں گے, جگہ جگہ نظام الاوقات کی نماز, مسجد نبوی میں کون سی نماز کتنے بجے ہے, سارے اوقات جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں, وہ آپ نوٹ کر لیں. اور جماعت کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے بلڈنگ سے نکل جائیں. ممکن ہے راستے میں ہجوم ہوگا, آپ کو طہارت و وضو کی ضرورت پیش آئے گی, اور داخل ہوتے ہوئے کافی بھیڑ میں آپ کو وقت لگے گا. اس لیے ہمیشہ جماعت کھڑی ہونے کا جو وقت ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے بستر کو, بلڈنگ کو چھوڑ دیں, تو آپ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کے انتظار میں نہ رہیں. اذان کے بعد امام صاحب کے وقت آنے کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا. اذان کے بعد امام صاحب کبھی بھی آتے ہیں, امام صاحب آتے برابر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. 20 منٹ کے بعد بھی, 25 منٹ کے بعد بھی, آدھے گھنٹے کے بعد بھی, اور 10 سے 15 منٹ کے بعد بھی. اس لیے ہم اپنا الارم لگا کر رکھیں کہ جماعت کا جو وقت ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے میں اپنی بلڈنگ چھوڑ دوں. بھائیوں, مسجد نبوی کے اندر ہم اگر باجماعت 40 نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان موقع ملتا ہے ہمیں اس کو گنوائیں نہیں, ہم اس کی قدر کریں. 40 نمازوں کا موقع ملتا ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو مسلمان 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کریں گے. دنیا جہاں کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر رہی ہے, 2 پروانے ملتے ہیں. کون سے 2 پروانے؟ ایک جہنم سے بری ہونے کا, کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کے مسجد کے اندر باجماعت 40 نمازیں ادا کی ہیں, وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا. پہلا پروانہ. اور دوسرا پروانہ یہ عطا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا اور وہ نفاق سے بری ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ورنہ منافقین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قیامت کے دن منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا, جہاں سب سے سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. لیکن جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی, ہماری بہنیں بھی یاد رکھیں, اس سعادت کو ہماری بہنیں بھی حاصل کریں. یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. 2 پروانے یہ ملتے ہیں. اس لیے آدھا گھنٹہ بلڈنگ سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں اور 40 نمازیں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس بات کی آپ حضرات کوشش کریں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ اس بات کی کوشش کریں کہ روزانہ میں مسجد قباء پہنچوں. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد اگر کوئی ہے تو مسجد قباء ہے. مسجد نبوی سے پہلے یہ ہے. مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پر ہے, یہ 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد قباء موجود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کی بستی میں قیام فرمایا, اور وہیں پر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج مسجد قباء کہا جاتا ہے. بڑی عالیشان مسجد ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. روزانہ لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں, بڑی بھیڑ بھی ہوتی ہے وہاں پر, مرد بھی اور عورتیں بھی وہاں پہنچتی ہیں, اس سعادت کو حاصل کرتی ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیان فرمایا کہ جو مسلمان مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. کتنا؟ 1 عمرے کا. آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں یہاں سے تو لگ بھگ 1 لاکھ روپے آپ کو خرچ کرنا پڑیں گے. 1 لاکھ روپے, 80,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے صرف کرنا پڑیں گے, خرچ کریں گے آپ کو. پھر 15 سے 20 دن آپ کو فارغ کرنا پڑیں گے, تب جا کر آپ کو عمرے کی سعادت نصیب ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی اس کو 1 عمرے کے ثواب نصیب ہوگا اسے. ہم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک دن بھی ایسا ناغہ نہیں ہوا کہ ہم مسجد قباء نہ پہنچے. ہر دن ہم فجر کی نماز کے بعد پہنچتے. صرف 2 ریال. یہاں کتنے لوگ دوست مل گا تو یوں پیسے خرچ کر دیتے, 100 200 500 روپے یوں خرچ کر دیتے ہیں. اتنے عظیم اور مقدس سفر میں مسجد قباء پہنچنے کے لیے اگر روزانہ 100 روپے اگر ہمارے جیب سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ناگوار نہیں گزرنا چاہیے. مسجد نبوی کے باہر نکلیے, فجر کی نماز خود گاڑی والے پکارتے ہیں, قباء 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 کہہ کر ٹیکسی والے پکارتے رہتے ہیں. اگر دونوں بھی میاں بیوی جا سکتے ہیں, اگر عورتوں کو چھوڑ دے بلڈنگ پر تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رفقائے سفر کے ساتھ ہی پہنچ سکتے ہیں, جیسے موقع ہو بہرحال. اور 2 سے 3 ریال میں واپس بھی آ سکتے ہیں. اسلام کے سب سے پہلی مسجد قباء ہے, اس کو بھی دیکھیں. اتنا بڑا عظیم وہاں پر ثواب رکھا گیا ہے. اور جو مسجد نبوی ہے
مسجد نبوی کے اندر کچھ دعا کی قبولیت کے مقدس بابرکت مقامات ہیں. مسجد قباء بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. وہاں بھی خوب دعا کی جائے اپنے لیے, اپنے دنیا اور عقبہ کے لیے, آخرت کے لیے, اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے, اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے, دوست و احباب کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, ہمارے ملک کے سلامتی کے لیے, ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس سے امن کے لیے, اور بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, ان حالات کو امن میں تبدیل ہونے کے لیے دعائیں کی جائیں. ان مقدس ترین بابرکت مقامات میں سے ایک مقام مسجد نبوی کے اندر جو ہے ریاض الجنہ ہے. ہر ایک کے بس کا اور ہر وقت ریاض الجنہ میں پہنچنا آج کل تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, لیکن بہرحال عازمین حج کو, حج کرنے والوں کو, عمرہ کرنے والوں کو ریاض الجنہ میں 1 سے 2 مرتبہ پہنچنے کا موقع دیا جاتا ہے. کیسے دیا جاتا ہے کہ جتنے حجاج کرام ایک بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو اس بلڈنگ میں باضابطہ آپ کو ٹوکن تقسیم کیے جاتے ہیں. باضابطہ آپ جو ہے کاؤنٹر کے اوپر پوچھتے رہیں ریاض الجنہ کے ٹوکن آئے ہیں, کب ملنے والے ہیں, ریاض الجنہ کب جانا ہے, اس کی طاق میں رہیں, غافل نہ رہیں, روزانہ پوچھتے رہیں اور وہ ٹوکن حاصل کر لیں. اس کے بعد ایک ساتھ سب کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ریاض الجنہ میں پہنچنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. جو بھی آپ کا ذمہ دار ہوگا اس بلڈنگ کے اندر باضابطہ بنا دیا جاتا ہے, وہاں پر ذمہ دار بن جاتے ہیں, تو اس ذمہ دار کے پاس دیے جاتے ہیں. اس ذمہ دار کے ساتھ میں ہم جو ہے ریاض الجنہ پہنچ سکتے ہیں. مردوں کو الگ موقع پر لے جایا جاتا ہے, عورتوں کو دوسرے موقع پر پہنچایا جاتا ہے. مرد عورتیں ایک ساتھ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے چونکہ کافی بھیڑ بھی ہوتی ہے. اندر جاتے برابر سیدھے ہاتھ کی طرف صفہ کا وہ مبارک چبوترا آتا ہے. عام دنوں میں تو اس کو کھول دیا جاتا ہے, بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اگر موقع ملے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی جائے کہ موقع ملتا ہے. لیکن حج کے ان دنوں کے اندر جو ہے چونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے, اس کو رسی لگا دی جاتی ہے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. ممکن ہے اس مرتبہ اگر اجازت ہو تو آپ چلے جائیں, چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اس لیے صفہ پر پہنچنے کے بجائے جیسے ہی صفہ کا چبوترا آ جائے گا آپ بائیں ہاتھ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف مڑیں گے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کی طرف سیدھا ریاض الجنہ کے اصل حصے میں آپ پہنچ جائیں گے. اصل حصے کی طرف جتنا ہو سکے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کمرے کے طرف, جالی کی طرف ہٹ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں, ادھر مڑنے کی کوشش کریں, ادھر جگہ پکڑنے کی کوشش کریں. تو آپ کو بائیں طرف مڑنا پڑے گا, سیدھا آگے بھاگنے کے بجائے بائیں ہاتھ فوراً مڑ جانا پڑے گا آپ. اور ریاض الجنہ وہ مقدس و بابرکت جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے درمیان اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے. کیاری کا مطلب ہے باغ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. گویا کہ آپ ریاض الجنہ میں کیا جا رہے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اس ریاض الجنہ کے حصے کو قیامت کے دن جنت میں منتقل کیا جائے گا. اور فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کوئی وہاں پر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اگر قسم کھا لے کہ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں یا جنت میں کھڑا ہوا ہوں تو وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ حانث نہیں ہوگا, وہ ریاض الجنہ کا مقام ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ ممبری علی الحوضی, میرا ممبر جو ہے
میرے حوض کے اوپر ہے. میرے حوض سے مراد قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حوض عطا کیا جائے گا, جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے, اس حوض کوثر پر بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کریں گے, پانی پلائیں گے. تو یہ ممبر وہاں پر منتقل کیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو پانی پلائیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر بھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے وہاں پر, محراب بھی. اس کیفیت کے اگرچہ کہ آج نہیں ہے, لیکن وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے, اور وہ ممبر جس پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, وہ جگہ دیکھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. اسی ریاض الجنہ کے اندر 7 ستون ہیں. ستون پلر, کھمبا جسے کہا جاتا ہے, اس کو عربی کے اندر استوانہ کہا جاتا ہے. 7 ستون ہیں وہ. ان 7 ستونوں کو استوانہ رحمت بھی کہا جاتا ہے. ان میں سے کچھ ستون جو ہیں دعا کی قبولیت کا مقام رکھتے ہیں, وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز پڑھاتے تھے وہ مقام آج موجود ہے. ممبر کے بالکل سامنے کے حصے میں ایک ستون ہے جس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے استوانہ حنانہ؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر ممبر نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کو سہارا دے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کر. خطبہ کا مطلب ہے کہ بیان, واعظ و نصیحت حضور فرمایا کرتے تھے جمعے کے دن یا جو بھی مواقع ہوا کرتے تھے. لیکن ایک انصاری صحابی نے, بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون عورت کو یہ سعادت کا مقام حاصل ہوا کہ ایک عورت نے ممبر بنوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بعض کتابوں میں کہ ایک انصاری صحابی نے حضور کی اجازت سے ممبر بنوا دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر رکھا گیا خطبہ دینے کے لیے, اور جس تنے کو کھجور کے لکڑی کو سہارا دے کر آپ علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا. حضور جمعے کے دن مسجد میں آئے اور فوراً ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو زار و قطار رونے کی آواز آنے لگی مسجد نبوی کے اندر. حضور نے بھی سنا, سارے حضرات صحابہ نے اس منظر کو سنا. حضرات صحابہ تو سمجھ نہیں سکے کیا ماجرا ہے, یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, کون رو رہا ہے, سمجھ نہیں سکے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. حضور ممبر سے نیچے اترے, اس کھجور کے لکڑی کو, تنے کو قریب لیا, اپنے گلے سے لگایا, اسے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی, اور یہ کہا, بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا تم دنیا میں میری رفاقت چاہتے ہو یا جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو؟ تو اس کھجور کے تنے لکڑی نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا, اس کا رونا بند ہو گیا. دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے وہ تنا, وہ کھجور کی لکڑی حضور کے قریب ہو جاتی تھی تو حضور سے انسیت و محبت ہو جاتی تھی. وہ لکڑی حضور سے جدا ہوتی ہے, اتنی جدائیگی, اتنا فراق بھی اس کو گوارا نہیں تھا کہ زار و قطار رونے لگ گئی. وہ گویا کہ حضور کا ایک معجزہ تھا. وہ بھائیوں, ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ ہم مرکز محبت شہر نبی میں ہم جا رہے ہیں, اس لیے وہاں سے کچھ لے کر آنا چاہیے. سب کچھ حاصل کر کے وہیں چھوڑ کر نہیں آنا ہے, بلکہ وہاں سے کچھ لے کر بھی آنا ہے, اور لانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنا ہے زندگی بھر کے لیے. تو بہرحال اس ستون کو جہاں پر دفن کیا گیا تو اس جگہ پر آج ایک پلر قائم ہے, کالم بنا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے
استوانہ حنانہ. حنانہ کے معنی آتے ہیں جیسے روتے ہوئے جب بچے کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو بعض بڑے لوگ اتنا روتے ہیں کہ سمجھانے کے باوجود سمجھ تو جاتا لیکن ہچکیاں آنا شروع ہوتی ہیں. چھوٹے ننھے بچے کوئی پیارا کھلونا اس کا چھین لیا جائے تو کس قدر بچہ ضد میں آ کر رونا شروع کر دیتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں. تو اس طریقے سے گویا کہ اس میں رونے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس کو جو ہے اسی نام سے موسوم کیا گیا، طے کر دیا گیا ہے استوانہ حنانہ. وہاں پر بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ حضور کے ممبر کے بالکل سامنے ہے، اس پر لکھا ہوا، نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو عربی میں لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ. فریم ہے، گولڈ فریم، پیلا فریم ہے، اور اندر جو ہے جگہ ہری ہے، اس میں سنہرے قلم سے لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ. اگر اس کے قریب اگر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے بڑی سعادت کی بات ہے. دوسرا اور ایک دعا کی قبولیت کا مقام وہاں پر جو ہے استوانہ ابو لبابہ، اسی ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے، پرانی مسجد کے اندر. استوانہ ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی رسول ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر ان سے کچھ خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضور ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 50 دن تک اپنے آپ کو رسی سے اس مسجد نبوی کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک حضور آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے کھولیں گے نہیں، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا مجھے حکم نہیں آئے گا کھولنے کا میں بھی نہیں کھولوں گا. 50 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 50 دن گزر گئے. سورہ توبہ کے اندر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حکم نازل ہوتا ہے، ان کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. قرآن میں ہے سورہ توبہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھول دیتے ہیں. آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا استوانہ ابو لبابہ. تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے. قرآن مجید کے چند آیات، زیادہ ٹائم نہیں ملتا، بڑی لمبی چوڑی نماز پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ 2 رکعت نماز میں ہی آپ کا وقت نکل جائے گا اور پولیس کہے گی آپ کا وقت ہو گیا، چلو نکلو باہر. آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کو باضابطہ ہاتھ پیچھے سے لگا کر آپ کو باہر بھی کیا جا سکتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یا جو بھی آپ سورتیں پڑھیں 2 ہلکی پھلکی رکعت نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے جب تک آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن دعا ختم ہو کے کچھ اگر موقع ملتا ہے تو وہاں قرآن رکھے ہوئے رہتے ہیں، قرآن لے کر چند آیتیں پڑھ لیں وہاں پر ریاض الجنہ کے اندر. یہ استوانہ ابو لبابہ دوسرا جو ستون وہاں پر ہے. تیسرا ایک ستون ہے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر جسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے نام سے وہ پلر قائم ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، ریاض الجنہ کے اندر ایک مقام ہے دعا کی قبولیت کا، مغفرت کا، کہ جو مسلمان یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اس مقام کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کر کے لائن سے آئیں گے. حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتلایا، کسی اور کو معلوم نہیں تھا وہ مقام کون سا ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس مقام کو اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بتلا دیا رضی اللہ عنہ. ان کے ذریعے سے اور دیگر صحابہ کو بھی معلوم ہوا. وہ مقام ہے جہاں پر آج استوان عائشہ بنا ہوا ہے. اتنا مقدس مقام ہے وہ, اتنا بابرکت مقام ہے وہ استوان عائشہ کی جگہ. اس لیے وہاں موقع اگر ہم میں سے کسی کو ملتا ہے, نور علی نور, بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی. اسی طریقے سے ایک چوتھا ستون ہے ریاض الجنہ کے اندر, جو استوان حرس. ابتدائی زمانے میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی چوکیداری کرنے کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے. جس جگہ پر وہ آ کر بیٹھتے تھے چوکیداری کرنے کے لیے, نگہبانی کرنے کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے, اس جگہ پر ایک ستون موجود ہے جس کو استوان حرس کہا جاتا ہے. اسی طرح اور ایک ستون ہے ریاض الجنہ کے اندر جس کو استوان سریر کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے. سریر کے معنی آتے ہیں اصل پلنگ کے. وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر لگ جاتا تھا. حضور وہاں پر آرام کیا کرتے تھے, اعتکاف کیا کرتے تھے. اور بعض کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی پلنگ وہاں پر لگ جایا کرتی تھی, کھٹیا لگ جایا کرتی تھی, اس پر آپ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے. استوان سریر وہ بھی بڑی مقدس بابرکت جگہ ہے. اسی طریقے سے اسی ریاض الجنہ کے اندر اور ایک مقام ہے جس کو استوان جبرائیل کہا جاتا ہے. استوان جبرائیل, کہ وہاں پر اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آ کر وہاں پر بیٹھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں 2 سے 3 مرتبہ آ کر حضور کی خدمت میں آئے ہیں. 2 سے 3 مرتبہ, زیادہ سے 4 مرتبہ. لیکن ہمیشہ جو حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آیا کر, لیکن ہمیشہ جو حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں, ان کے شکل میں آ کر وہاں بیٹھا کرتے تھے. پھر حضور تشریف لا لیا کرتے اور وہاں پھر اللہ کا پیغام قرآن حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. جس جگہ پر حضرت جبرائیل آ کر بیٹھتے تھے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے, اس جگہ پر ایک ستون موجود ہے, اس کو استوان جبرائیل کہا جاتا ہے. نزول وحی کا وہ مقام ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض الجنہ میں پہنچنے کے بعد وہاں اگر موقع ملتا ہے تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اسی طریقے سے 7واں ایک ستون ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے جس کو استوان وفود کہا جاتا ہے. وفد جماعت, ٹکڑی. مدینہ منورہ کے باہر سے کچھ جماعتیں بن کر, کچھ لوگ مل کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے, اسلام قبول کرنے کے لیے, ایمان میں داخل ہونے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو جہاں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ اسلام پڑھایا کرتے تھے, ان کو مسلمان بنایا کرتے تھے, اس جگہ پر آج ایک ستون بنا ہوا ہے جس کو استوان وفود کہا جاتا ہے. تو ہم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ریاض الجنہ کے مقام میں حضور پاک علیہ السلام کے مزار مبارک قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں. انہی ستونوں کے درمیان کسی نہ کسی ستون کے قریب آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے گا. دیر سے پہنچیں گے یا آگے کی طرف بھاگیں گے تو پھر اس ایریے سے آگے آپ نکل جائیں گے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو, مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت مسجد ہے. جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں تو ہم نیت مدینہ کی حاضری کے ساتھ مسجد نبوی کی حاضری
اور روضے رسول پر حاضری کی نیت کریں، دونوں نیتیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان حج کو آتا ہے اور حج کرنے کے بعد اگر میری زیارت نہیں کرتا فقد جفانی، کہ اس نے میرے ساتھ میں زیادتی کی، یعنی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس مقدس و بابرکت مقام پر ہمیں پہنچنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، تو محترم بزرگوں اور دوستو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں آتے ہوئے جاتے ہوئے کثرت کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مسجد نبوی کے اندر ایسے جگہ پر بیٹھنا چاہیے، ایسے مقام پر بیٹھنا چاہیے کہ جہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مزار اور گنبد خضرا ہمیں نظر آئے۔ ہے ایسی جگہ، آپ ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچیں گے تو ہمیشہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ جو پرانے کچھ حاجی آپ کے ساتھ میں ہوں گے، یا کوشش کر کے مسجد نبوی کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور پاک علیہ السلام کا مزار مبارک اور خاص طور پر گنبد خضرا آپ کو نظر آتا ہے۔ بیٹھیں گے ایسے آپ کو تو آپ کی نظر پوری طریقے سے اس گنبد خضرا پر پڑتی ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ باب السلام کی طرف سے جو آپ حضور پاک علیہ السلام کے روضے کی طرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ عام نمازوں کے موقع پر جو ہے قناتوں سے اسے گھیر دیا جاتا ہے اذان کے بعد، بلکہ آج کل ہمیشہ وہ حج کے زمانے میں گھرا رہ رہا ہے وہ حصہ، لیکن اس حصے کے تھوڑا سرکا باہر بیٹھیں گے آپ جہاں سے قناتیں لگا دی جاتی ہیں، تو یہ پرانی مسجد ہے، ترکی زمانے میں بنی ہوئی۔ ترکی زمانے میں بنی ہوئی مسجد کے باہر کے حصے میں چلے جائیں گے آپ، بیچوں بیچ مسجد کے اندر جو ہے چھت نہیں ہے، اوپر سے چھتریاں لگی ہوئی ہیں، 4 چھتریاں، اس حصے میں اگر آپ بیٹھیں گے، آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کے اوپر آپ کی نگاہیں پڑتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کریں۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ اللہ کا بابرکت کلام قرآن مکمل تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک ایک مرتبہ اللہ کا بابرکت کلام قرآن مکمل کر لیں، آپ حضرات بھی اور ہماری بہنیں بھی، ایک مرتبہ۔ بڑی سعادت کی بات ہوگی، 50,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ شاید آپ نے زندگی میں کبھی اتنے قرآن نہیں پڑھے ہوں گے، اتنا ثواب۔ لیکن زیادہ جس چیز پر زور دینا ہے آپ کو وہ ہے درود شریف۔ روضے رسول پر پہنچ کر اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام، ہمارا درود سنتے ہیں اور حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دور دراز علاقوں سے اگر حضور کو سلام بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھ کر بھیجتے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتوں کی جماعت اس بات پر مامور ہے، طے ہے کہ ہم جہاں کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی وہ جماعت ہمارا درود شریف لے جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی فلاں ابن فلاں، آپ کی امتی فلاں بنت فلاں خاتون آپ پر درود و سلام پیش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عبارت ہے یہ درود شریف کا پڑھنا،
اس لیے خاص وظیفہ مدینہ منورہ کا درود شریف. یہ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر مقامات مقدسہ کی زیارت میں جن مقامات مقدسہ کی زیارت آپ کو کروائی جاتی ہے ان مقدس مقامات پر آپ ضرور پہنچیں, لیکن ان میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے مسجد قباء اور ایک ہے مسجد جمعہ. قبیلے بنو سلمہ کی بستی میں یہ مسجد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو سب سے پہلے چند دن آپ نے قباء کے بستی میں قیام فرمایا, اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اس کے بعد زوال کے بعد آپ علیہ السلام مسجد قباء سے تشریف یعنی کہ نکلے وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے. ابھی چند میل نکلے تھے آپ علیہ السلام, 1-2 کلومیٹر ہی آپ آگے نکلے تھے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا. اور عین اس وقت میں ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے ہیں اور ابھی قباء کی بستی پیچھے ہے, اور ابھی آپ بنو سلمہ کے قبیلے میں پہنچے ہیں کہ جمعہ کا حکم نازل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعہ فرض کیا گیا. تو آپ نے وہیں پر اپنے رفقائے سفر کے ساتھ اور وہیں پر قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں کے سر افراد کے ساتھ آپ نے وہاں پر جمعہ ادا فرمایا. آپ نے اس جگہ پر آج ایک مسجد بڑی عالیشان دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, وہاں پر سعودی حکومت نے بنا دی ہے جس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھا گیا ہے. بڑی عالیشان مسجد ہے, وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. موقع اگر ملتا ہے, چونکہ آج رفقائے سفر مقامات مقدسہ پر زیارت کے نکلنے کے بعد ہر ایک کا مزاج اپنا الگ الگ ہوتا ہے اور ڈرائیور کو اجلت ہوتی ہے, تو بعض مقامات وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. بعض مرتبہ وہ گاڑی میں سے بتاتا کہ دیکھو اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو تو یہ فلاں مقدس مقام ہے, بائیں ہاتھ کی طرف دیکھو تو فلاں مقدس مقامات ہے, دیکھو سامنے کی طرف دیکھو جو مینار نظر آ رہا ہے وہ فلاں مسجد ہے. وہ بعض مرتبہ گاڑی میں سے ہی بتاتا چلا جاتا ہے. وہ تو آج کل جو ہے مسجد جمعہ بھی گاڑی میں سے ہی بتا دیا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بعد میں اگر اس مرتبہ موقع نہ ملے اس مقامات مقدسہ کی زیارت کے دوران تو بعد میں کسی اور موقع پر ٹیکسی لے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. 2-5 ریال لگیں, کوئی زیادہ نہیں لگیں گے, اور مسجد جمعہ میں پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر کے آئیں وہاں سے. بڑا مقدس بابرکت مقام ہے وہ. اسی طریقے سے ایک مسجد ہے مدینہ منورہ کے اندر جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے. مسجد اجابہ دعا کی قبولیت کا مقام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی, جن میں سے 2 دعائیں حضور کی قبول ہوئی اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی. وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے مسجد اجابہ. اگر آپ کو زیارت مقامات مقدس کے دوران اگر وہ مقام نہ بتلایا گیا ہو تو کسی اور موقع پر ٹیکسی لے کر آپ پہنچ سکتے ہیں 1-2 ساتھیوں کے ساتھ میں. لیکن اگر اسی سفر میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مسجد اجابہ اس مقام پر پہنچیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی, جن میں سے 2 دعائیں حضور کی قبول ہوئی لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی. کون سی 3 دعائیں مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلی دعا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگی تھی کہ یا اللہ غیروں کے تسلط سے میری امت کی حفاظت فرما. غیروں کے تسلط سے میری امت کی حفاظت فرما.
تو یہ دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول ہو گئی. قیامت تک کبھی بھی غیر لوگ امت محمدیہ پر غلبہ نہیں پائیں گے, تسلط اپنا قائم نہیں کریں گے. اور دوسری دعا جو قبول ہوئی یہ ہوئی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت فرما. قحط سالی کا مطلب دشکالی, خشک سالی, جس میں لوگ کھانے پینے کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں, لقمے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ایسے حالات پہلے آ چکے ہیں قحط سالی, اور اب اگرچہ کہ پوری دنیا میں کہیں ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ قحط سالی سے اور خشک سالی سے, کہ اس کے ذریعے سے میری امت ہلاک ہو, اس سے میری امت کی حفاظت فرما. یہ دعا بھی قبول ہو گئی. تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ اے اللہ خانہ جنگی سے میری امت کی حفاظت فرما. خانہ جنگی سے میری امت کی حفاظت فرما. یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں فرمائی. کسے کہا جاتا ہے خانہ جنگی؟ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے کتنا عام ہے آج پوری دنیا کے اندر, اور اپنے خاندانوں کے اندر بھی, اپنے ملک کے اندر بھی. جتنا آج مسلمان کو پریشان کرتے ہیں, جتنا آج مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں, جتنا آج مسلمانوں کے رازوں سے غیروں کو واقف کرواتے ہیں, شاید کوئی دوسری قوم اتنا نہیں کرتی ہوگی. بھائیوں سنبھلنے کی ضرورت ہے, درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے, نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول نہیں ہوئی. خانہ جنگی, آپس میں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے, نا اتفاقیاں اور نزاعات, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ مقام مبارک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے مسجد اجابہ, آج وہاں پر بنی ہوئی ہے. اس مقام پر پہنچیں, وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دعا قبول کرتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو, جن مقامات مقدسہ کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی, ان مقامات مقدسہ میں سے ایک ہے جبل احد کی بھی زیارت. جبل احد, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ جبل احد کے درختوں میں سے کسی نہ کسی درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لو, چاہے خاردار جھاڑی ہی سے کیوں نہ ہو, درخت سے ہی سے کیوں نہ ہو. اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد, احد پہاڑ پر پہنچنے کے بعد کچھ نہ کچھ وہاں سے کھانے کی کوشش کرنا چاہیے. وہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے. اسی جنگ میں, جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. دندان دانتوں کو کہا جاتا ہے. حضور کے دانت وہاں پر شہید ہوئے تھے, گرے تھے. اور حضور کے سر میں قوت کی کڑیاں گھس گئی تھی, اور وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تھے. اسی جبل احد کے دامن میں وہ جنگ ہوئی ہے جس کو اسلام کی دوسری جنگ, جنگ احد کہا جاتا ہے. یہیں پر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 صحابہ. اور ایک ہی جگہ پر آج جبل احد کے دامن میں ان کے مزاریں بنی ہوئی ہیں, آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں. اس ایک قبر میں حضور کے چچا کو دفن کیا گیا, اور باقی ایک قبر اس کے آزو بازو 2-3 قبریں اور بھی ہیں, دیگر اور صحابہ کی ہیں, لیکن باقی 70 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. تو وہ قبرستان آج 4 دیواری میں گھیر دیا گیا ہے, اور وہاں کے آداب لکھے ہوئے بھی ہیں, ساری تفصیلات لکھے ہوئے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ان شہداء احد کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا. پہنچنے کے بعد وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے,
کچھ صورتیں پڑھیں اور ان شہداء احد کے لیے ایصال ثواب کریں. ثواب یہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ موبائل نکال کر وہاں پر بھی بالکل فوٹو اتارنے کی کوشش، قبرستان میں پہنچ کر قبروں کی فوٹو اتار رہے ہیں. جی الامان والحفیظ، یہ حرکتیں وہاں پر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بورڈ پر کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اس بورڈ کی لے لی گئی، کوئی حرج کی بات نہیں. قبرستان کی اور شہداء صحابہ کی، وہ بھی شہداء احد کی قبروں کی فوٹو لینا مناسب بات نہیں، احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال اسی طریقے سے ان مقامات مقدسہ میں سے ایک مقام پر آپ کو پہنچایا جائے گا، زیارت کروائی جائے گی. ایک ہے مسجد ذوالقبلتین، دو قبلوں والی مسجد. مسجد ذوالقبلتین، دو قبلوں والی مسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال تک نبی بننے کے بعد، تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیک وقت دونوں قبلوں کو ملحوظ رکھا کرتے تھے، دونوں قبلوں. اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران، زمانے کے دوران، مسلمانوں کا اور حضور کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، بلکہ بیت المقدس قبلہ تھا. اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب 13 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف. لیکن آپ علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہو. مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے کے اوپر کسی ضرورت سے، کسی کام سے آپ گئے ہوئے تھے، اور ظہر کی عصر کی نماز میں آپ تھے کہ نماز کے دوران ہی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یہ آیت مبارکہ نازل ہونا شروع ہو گئی کہ آپ اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے. کہ ظہر یا عصر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت نماز پڑھنا ابھی باقی تھی. نماز کے دوران ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بیت المقدس کی طرف جو رخ آپ کا تھا، 2 رکعت نماز ادھر منہ کر کے پڑھ چکے تھے، آپ نماز ہی میں رخ اپنا پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا. 2 رکعت نماز اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ نے، اور 2 رکعت نماز آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اس عظیم بابرکت جگہ کا نام مسجد قبلتین یا مسجد ذوالقبلتین آج رکھا ہوا ہے، 2 قبلوں والی مسجد. آپ کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوگا کہ دونوں طرف قبلے کے نشانات موجود ہیں. ایک طرف تو باضابطہ محراب اور ممبر بنا ہوا ہے، دوسری طرف بھی باضابطہ وہ محراب کی شکل آج بھی محفوظ ہے. وہ مقدس و بابرکت مقام جو نزول وحی کا بھی مقام ہے، وہ دیکھنا آپ چاہتے ہیں، وہاں باضابطہ لے جایا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مقدس بابرکت جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدینہ منورہ اتنا مقدس مقام ہے کہ سر کے بل بھی اگر وہاں پر پہنچیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ پہنچیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے. وہ ادب کا شہر ہے، ادب کا مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اپنی ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں. مدینہ منورہ کے اندر ایک غلطی بہت سارے لوگوں سے ہو جاتی ہے. کیا غلطی ہے؟ وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو مسجد نبوی کے باہر بھی باضابطہ پہلی صف جہاں ختم ہوتی ہے
امام صاحب کی حد جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر باضابطہ ڈیوائڈر آر پار لگائے جاتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے صف نہیں بنائی جا سکتی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, چاہے کوئی اجتماع ہو, عیدین کا ہو, کوئی دیگر اجتماعات ہو, امام سے آگے بڑھ کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہاں کی حکومت نے, وہاں کی انتظامیہ نے باضابطہ مسجد نبوی کے اندر جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی صف جہاں پر لگتی ہے, پہلی صف کے سامنے باضابطہ یہ ڈیوائڈر لگے ہوئے ہیں آر پار, 200-300 فٹ لمبے ڈیوائڈر لگے ہوئے ہیں قبلے کی طرف سے. ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہم کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو اسی ڈیوائڈر کے سامنے صفیں بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی 10 لوگ کھڑے ہو گئے, ہم 5-25 کھڑے ہو جاتے ہیں, 100-200 آ جاتے ہیں, 500-700 ہزاروں لوگ سامنے ہو جاتے ہیں, امام صاحب کے سامنے صف بن جاتی ہے. پولیس وہاں کی روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم رکتے نہیں ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں, امام صاحب کے آگے, اس ڈیوائڈر کے آگے اگر ہم نے صف بنائی ہے رہے ہیں لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی اور آپ کی اقتدا درست نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ امام کے اقتدا میں پیچھے ہونے کے بجائے آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات سن کر تو آپ کو حیرت ہوگی. مرد تو مرد, عورتیں بھی آگے صفیں بناتی ہیں. مردوں نے صفیں بنا دیے 400-500, 100-200 لوگوں نے, تب ادھر سے باہر سے آ رہی تھی شہر میں سے, گیٹ میں سے اندر داخل ہوتے برابر, صحن کا جو گیٹ ہے وہ گیٹ سے داخل ہوتے برابر وہاں 1500, 100-200 کی عورتیں الگ الگ جتھے بنا کر جو ہے امام صاحب کی اقتدا میں وہاں نماز پڑھتی ہیں عورتیں. نماز نہیں ہوتی اس صورت میں. چاہے ایک آدھ رکعت اگر جاتی ہے تو جانے دیں, لیکن پیچھے پہنچنے کی کوشش کریں. باضابطہ وہاں کی پولیس آپ کو پیچھے پہنچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم اپنے ضد کر کے جو ہے وہیں پر نیت باندھنے کی کوشش نہ کریں, پیچھے چلے جائیں. جیسے پہلے میں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بلڈنگ کو چھوڑ دینا چاہیے. جماعت کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اطمینان سے آپ کو نیچے کے حصے میں جگہ مل سکتی ہے. نہیں ملی تو کم از کم پیچھے آپ کو جگہ مل سکتی ہے. وہاں بھی نہیں ملی تو آپ کو فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور پر آپ پہنچ سکتے ہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نیت باندھنے والے داڑھی والے تھے, ٹوپی والے تھے, بڑے دیندار نظر آ رہے تھے, میں تو عام آدمی ہوں, ایسا مت کرنا. ہر داڑھی ٹوپی والے کو جو ہے کوئی مولانا نہیں ہوتا, سند یافتہ عالم نہیں ہوتا, مسائل سے واقف وہ نہیں ہوتا, اور اس نے نیت باندھی ہے لہذا میں بھی باندھ لوں. اپنی نماز کو خراب نہ کریں. ہماری بہنیں بھی یہ بات سنیں کہ قبلے کی طرف جہاں کہیں عورتیں امام صاحب کی اقتدا میں صفوں میں نماز پڑھ رہی ہوں, آپ اس جماعت میں شریک نہیں ہونا, اس جتھے میں آپ نیت باندھ کر کھڑے مت ہونا, بلکہ پیچھے چلے جانا. آپ جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں نماز پڑھنا. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ اجلت میں بہت سارے ہمارے ناواقف بھائی مسائل سے واقف نہیں ہوتے, آگے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, پیچھے جگہ خالی ہے, فوراً نیت باندھ لیتے ہیں. یا بازو میں اس طرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہے, جگہ ادھر نظر آ گئی, دور کہاں جائیں, چلو کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے, وہیں پر نیت باندھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے سامنے کی صفوں میں اگر عورتیں ہوں, ہم اگر ان کے پیچھے نیت باندھ کر نماز پڑھیں گے تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی. آپ سب, ہم تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد نبوی کے امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لاکھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں آپ, نماز نہیں ہوگی. بالکل سامنے کے صف میں اگر عورت ہے اور پیچھے کے صف میں آپ اگر ہیں تو فوراً آپ کو ہٹ جانا چاہیے. اور ہمارے بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ مردوں کے حصوں کی طرف جا کر نماز نہ پڑھیں, بلکہ اپنے عورتوں کے حصے میں چلے جائیں.
مکہ مکرمہ میں وہ حصے ان کے لیے طے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر بھی ان کے لیے وہ حصے طے ہیں. باضابطہ پولیس کی طرف سے انتظام ہوتا ہے, ان حصوں میں ان علاقوں میں ان کو روانہ کیا جاتا ہے, ان کو اس طرف بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جماعت اگر شروع ہو گئی تو کہیں بھی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو آپ کے کہیں بھی نماز پڑھنے کی وجہ سے مردوں کی, بہت سارے مردوں کی نماز خطرے میں آ جاتی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے بائیں یا دائیں, لیفٹ میں یا رائٹ میں اگر کچھ عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو اس عورت کے بازو میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں. جگہ اگر وہاں پر ہے, رکعت جاتی ہے تو جانے دیں, لیکن پیچھے چلے جائیں, یا مردوں کے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر مردوں کے صفیں ہیں وہاں چلے جائیں. چلو یہاں جگہ نظر آ رہی ہے, میں پیچھے جاؤں گا تو شاید امام صاحب سلام پھیر دیں گے, میری نماز ہی چھوٹ جائے گی. اب عورتوں کے بازو میں آ کر آپ نماز پڑھیں گے, عورت بغل میں کھڑی ہوئی ہے دائیں یا بائیں, لیفٹ یا رائٹ, تو یاد رکھنا لیفٹ رائٹ میں عورتوں کے نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے مسجد نبوی میں پہنچتے وقت ان باتوں کو بھی ملحوظ رکھنا, یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اندر پہنچنے کی کوشش کرنا, چاہے صحن میں ہو, چاہے نیچے کے حصے میں ہو, چاہے اوپر کے حصے میں ہو, چاہے چھت کے اوپر ہو, تینوں جگہ پر نماز ہوتی ہے. مسجد نبوی کے اندر گراؤنڈ فلور پر بھی, فرسٹ فلور پر بھی, سیکنڈ فلور کے اوپر بھی. تو جماعت نیچے کا حصہ بھر جاتا تو آپ کو اوپر بڑھایا جاتا ہے, اوپر کا حصہ بھرتے تو آپ کو چھت کے اوپر بھی روانہ کر دیا جاتا ہے. ایسے مقامات پر پہنچ کر نماز پڑھنا چاہیے, لیکن عورتوں کے حصے میں یا عورتوں کے بازو میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ حضرات کو تو زندگی میں بار بار اس کا موقع ملتا ہے نماز جنازہ کے پڑھنے کا, کہ لیکن ہماری بہنیں اور خواتین نماز جنازہ کے ترتیب سے, اس کے طریقے سے ناواقف ہوتی ہیں. حرم شریف کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی فرض نماز کے بعد چند منٹ کے بعد فوراً امام حرم اور مسجد نبوی کے امام صاحب نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں. وہیں پر قبلے کی دیوار کے باہر سے فوراً آپ کے سامنے جنازہ پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. سارے مسجد نبوی کے مسلیان نماز جنازہ میں شریک رہتے ہیں. اور بہت ساری بہنیں ہماری جو ہے اس میں پریشان رہتی ہیں. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے, آپ مردوں کی ذمہ داری ہیں, کوئی کتاب پڑھ لیں, نماز جنازہ کا طریقہ آپ بھی سیکھ لیں. ہمیشہ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, پڑھانے والے کو طریقہ معلوم رہتا ہے, عید کی نماز کا طریقہ ہو یا نماز جنازہ کا طریقہ ہو, 5 وقتہ نمازوں سے کچھ ہٹ کر ہے وہ طریقہ سیکھ لیں تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو بتلا سکیں, سکھا سکیں کہ کس وقت کیا پڑھا جاتا ہے. تو ہماری بہنیں میری اس بات کو سنیں کہ نماز جنازہ جب فرض نماز آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو 2-3 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد جو پھر تکبیر کہی جاتی ہے, تو 2 منٹ کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے وہ نماز کی تکبیر نہیں ہوتی, بلکہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر نماز جنازہ کی تکبیر ہوتی ہے. اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ صفوں میں سیدھا کھڑے ہو جائیں اور نماز جنازہ کی نیت کر لیں. کیسے نیت کرنا چاہیے؟ نماز جنازہ کی یوں نیت کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے. کیا نیت کرنا چاہیے؟ میں نماز پڑھتا ہوں, اور ہماری بہنیں میں نماز پڑھتی ہوں اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے. جتنے کلمات اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ میں وہ ساری کے ساری چیزیں دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں. اور نماز کہا ضرور جاتا ہے, شرائط نماز کے ضرور ہیں, لیکن سجدہ و رکوع اس کے اندر نہیں ہوتا نماز جنازہ کے اندر. ہمارے بہنوں کو پتہ نہیں یہ بھی معلوم ہے یا نہیں, یاد رکھیں میری بہنیں, نماز جنازہ میں سجدہ اور
رکوع نہیں ہوا کرتا. اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 منٹ کے بعد کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ نیت کر لیں میں نماز پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے, منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں. بہت سارے لوگ دوسرے نیت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر باندھتے ہیں اور آسمان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھنا ہاتھ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیگر امام شافعی کے اور دیگر مسالک کے لوگ اگر ہوں تو ٹھیک ہے وہ اٹھا لیں, لیکن مسلک حنفی کے لوگ اور عموماً یہاں پر طبقہ جو ہے مسلک حنفی ہی کو ماننے والا ہے, اس لیے اس اعتبار سے میں بتلا رہا ہوں کہ پہلی تکبیر کے بعد پہلی تکبیر جو ہے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینا ہے, لیکن اس کے بعد جو 3 تکبیرات ہوں گے, 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں نماز جنازہ کے اندر. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ہاتھ اٹھا کر باندھتے آسمان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. دوسری, تیسری, چوتھی تکبیر میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھنا ہے, بلکہ امام صاحب تکبیر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے. بس پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے بہنیں ہمارے سن لیں. پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے باندھنے کے بعد, وہی ثنا نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر اخیر تک پہلی تکبیر کے بعد. ثنا ختم ہونے کے بعد خاموش کھڑے ہو جائیں. امام صاحب کا اپنا ثنا ہونے کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ بھی آہستہ سے سرن اللہ اکبر کہہ لیں. 2 تکبیریں ہو گئی. دوسری تکبیر کے بعد امام صاحب بھی درود شریف پڑھیں گے, درود ابراہیم. تو آپ کو بھی, آپ سب کو بھی, اور دور بیٹھ کر فاصلے پر بیٹھ کر سننے والی ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ دوسری تکبیر کے بعد ہماری بہنیں بھی درود شریف پڑھیں جو درود نماز میں آپ پڑھتی ہیں, جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ درود پڑھیں. اور اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے امام صاحب. تیسری تکبیر میں بھی آپ کو ہاتھ چھوڑنا اور باندھنا نہیں ہے اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھنا ہے, بلکہ تیسری تکبیر کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ربنا آتینا والی نہیں, نماز جنازہ کی دعا الگ ہے. بالغ مرد و عورتیں ہوں تو ان کی دعا الگ ہے, نابالغ بچہ اگر ہو تو اس کی دعا الگ ہے, نابالغ بچی ہو تو اس کی دعا الگ ہے. 5 وقتہ نمازیں جیسے ہمیں یاد ہوتی ہیں اور صحیح فرائض واجبات سنتوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں, نماز جنازہ کی بھی دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. بہرحال عموماً وہاں پر جو نیت کرنا چاہیے, چونکہ ایک ایک جنازہ امام صاحب کے سامنے نہیں ہوتا, بلکہ امام صاحب کے سامنے 5-10 جنازے ہوتے ہیں, اور حج کے دنوں میں اس سے زیادہ جنازے ہوتے ہیں. بہرحال اس سے کوئی ہمیں لینا دینا, جتنے بھی جو کچھ بھی جنازے ہوں, عموماً جو ہمیں نیت وہاں پر کرنا چاہیے, بچہ و بچی کی نابالغ کی نیت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بڑوں کی نیت کر کے جو ہے بڑوں کے لیے, بالغ مرد و عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا والی اخیر تک یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. تیسری تکبیر کے بعد یہ اللہم اغفر لی حینا والی دعا پڑھنا چاہیے. کے بعد پھر امام صاحب چوتھی تکبیر کہتے ہیں. آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے اور نہ ہی آسمان کو دیکھنا ہے, بلکہ چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب صرف ایک سلام پھیرتے ہیں. وہاں کا اپنا طریقہ ہے, مسلک ہے, وہ ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں لوگ. جس کو سنت پڑھنی ہے وہ سنت پڑھنا شروع کرتے ہیں, جس کو جانا ہے چلے جاتے ہیں, جنازے اٹھا لیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو چاہیے, ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو فوراً دوسری طرف بھی سلام پھیر کر ہٹنا چاہیے, چونکہ ہمارے پاس دونوں سلام پھیرنا ہے.
اس لیے لوگوں کا دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ آپ مدینہ منورہ کے اندر بڑے بابرکت مقدس مقام پر پہنچیں گے، جب آپ کے واپسی کا آخری دن ہوگا، مسجد نبوی میں پہنچنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خوب دعائیں کرنا۔ اگر یاد آ جائے تو مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھ لینا، اور اگر یاد رہا تو میرے نام سے بھی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اور خدمت میں سلام پیش کرنا انشاءاللہ تعالی۔ تو آخری دن جس دن ہماری روانگی ہے، اس دن مسجد نبوی میں پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، جیسے وہاں پر آپ نے الوداعی طواف کیا تھا آخری دن، تو مسجد نبوی میں آخری دن جو ہے الوداعی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نفل نماز۔ اس 2 رکعت کے بعد ایسی دعا کرنی ہے رو رو کر، اور اگر رونا نہ آتا ہو، 2 آنسو اگر نہ نکلتے ہوں تو کم از کم رونے والے کی شکل ہی بنا دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی بڑا رحم آتا ہے، کرم آتا ہے۔ اور اس میں یہ جملہ ضرور کہیں کہ پروردگار اس سفر کو، اس مدینہ منورہ کے میرے سفر کو میرے زندگی کا آخری سفر نہ بنا، بلکہ مجھے یہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ خوب دعا کریں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے زندہ و مرحوم والدین کے لیے جن کے ہزارہ ہزار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان کے صحت و عافیت کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، بالخصوص ہمارے ملک میں امن و سلامتی کے لیے خوب دعا کریں۔ اس کے بعد باب السلام کی طرف آئیں، اور باب السلام کی طرف آنے کے بعد یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کا آخری سلام ہے، آخری سلام۔ باب السلام سے داخل ہوں، باوضو داخل ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے باب السلام سے اندر جائیں۔ اور جیسے شروع میں نے کہا، اسی ترتیب کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنہری جالیوں کے پاس اپنے بائیں جانب مڑ کر دیکھیں، حضور کا روضہ مبارک تو بعینہ ہی نظر نہیں آئے گا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کی طرف آپ کا چہرہ ضرور ہو جائے گا، جس کو مواجہت کہا جاتا ہے، مواجہ شریف کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جس کو روبرو کہا جاتا ہے، اردو ادب کے اندر مواجہت کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ تھوڑا لیفٹ کی طرف آپ مڑیں گے تو آپ حضور کے روبرو ہو جائیں گے، اس دھیان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ سلام کریں، پھر ایک مرتبہ اپنا تجدید ایمان کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھیں، حضور سے شفاعت کی درخواست کریں، اور اپنے خاتمے بالخیر کے لیے اس موقع پر دعا کریں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر وہاں صلوۃ و سلام پیش کرنے کے بعد جو دعا مانگیں گے، آپ جہاں تک ہو سکے ہاتھ کو چھوڑ کر دعا مانگیں، اگرچہ کہ قبلہ رخ ہو کر بھی وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی طرف اگر مڑ جائیں گے، یہ جیسے یہ کیفیت ہے، اگر ایسے مڑ جائیں گے تو آپ کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو جائے گا، پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ کی طرف مڑیں گے تو حضور کے روبرو ہو جائیں گے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں گے تو روبہ قبلہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر روبہ قبلہ ہو کر اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر ہی وہیں پر ضروری دعا یا کلمات آپ کہہ لیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ موقع وہاں پر نہیں ملتا، گزرتے گزرتے ہی موقع اگر ملتا اتری اسی کو غنیمت جانیں۔ بہرحال یہ چند باتیں جو مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی حاضری اور روضہ رسول کی حاضری کے بارے میں نے کہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سفر آسان فرمائے، اور اس مقام مقدسہ پر پہنچنے کے بعد وہاں پوری طریقے سے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان مقامات مقدسہ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں پر جو دعائیں کی جائیں اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔